جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور معاشرے کا امن اور سکون خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی قوم کسی دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جو قوم کسی دوسری قوم کا مذاق اڑا رہی ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تم الٹے نام لیا کرو اپنے آپ کے، یعنی اپنے جیسوں کے چڑھانے والے نام، بگاڑنے والے نام وہ نہ رکھا کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب سے بھی ایک دوسرے کو نہ بلایا کرو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت برا ہے ایمان کے بعد یہ کام کرنا، یہ کام ویسے بھی برے ہیں، کسی کے غلط نام رکھنا، کسی کا تمسخر اڑانا، کسی قوم کا مذاق اڑانا، کسی کے عیبوں کو اچھالنا، یہ ویسے بھی برا ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد تم تو اب مومن ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، ایک مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی، یہ گناہ پھر بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح کسی بندے کا مقام زیادہ ہو، اس مقام کے اعتبار سے اس کی حرکتیں بھی ویسی نہیں ہونی چاہیے، تمہارا مقام اونچا ہے، تم مسلمان ہو تو پھر اس طرح کے کام نہیں کرنے، ومن لم یتب، اور اگر جس بندے نے توبہ نہ کی، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہاں پر اہم ترین حکم دیا گیا ہے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ مذاق کون اڑاتا ہے؟ کوئی کسی کا مذاق کیوں اڑاتا ہے اور کب اڑاتا ہے؟ اصل مذاق اڑانے کا ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ہنسی مذاق، جسے ہم مزاح کہتے ہیں، خوش ہونے کے لیے۔ ایک بندہ پریشان ہے، آپ نے کوئی ایسی بات کی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، صرف انٹرٹین کے لیے، اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے، کسی کا جو ہے پریشانی میں ہے، غم میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے غم کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا مذاق کر لینا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کی اجازت بھی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کے مذاق کیا کرتے تھے کہ جس مذاق میں جھوٹ نہ ہو، جس مذاق میں تمسخر نہ ہو، وہ مذاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ ایک دن نا وہ کر رہے تھے، بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے تھے، اکٹھے بیٹھے ہیں، صحابہ بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، کھجوریں کھا رہے تھے۔ کھجوریں کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے آگے گٹھلی رکھنی شروع کر دی، گٹھلی رکھی۔ جب آپ نے اس کے سامنے رکھی تو باقیوں نے بھی اکٹھے اسی جگہ پہ گٹھلیاں اکٹھی کر دیں، کھجوریں ختم ہو گئیں، گٹھلیاں ایک بندے کے سامنے، وہ چھوٹے تھے سب سے، اس کے سامنے آ گئیں۔ آپ نے مزاح کے انداز میں کہا کہ کھجوریں زیادہ کس نے کھائی ہیں؟ کھجوریں زیادہ کس نے کھائیں؟ کہ سننے والوں کو دیکھنے کو پتہ چلے گا کہ جس کے سامنے گٹھلیاں زیادہ ہیں انہوں نے کھائی ہیں۔ آگے وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے بھی مذاق کر دی، انہوں نے مذاق میں کہا کہ جنہوں نے گٹھلیاں سمیت کھا گئے، جو گٹھلیوں سمیت کھا گئے انہوں نے زیادہ کھائی ہیں۔ تو اتنی حد تک کہ جس میں کسی کا مذاق اڑایا نہیں جا رہا، صرف چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے، اس حد تک تو جائز ہے، لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا سے مذاق کرتے ہوئے کہا، بڑھیا نے آپ کو کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے جنت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مذاق کرتے ہوئے کہا کہ بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی، بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ وہ بیچاری جو ہے پریشان ہو گئی، رونے لگی، آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ بڑھیا نہیں جائے گی جنت میں، تو آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے جنت دے۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ آپ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نہیں جاؤ گی، اللہ تعالیٰ جوان کر دیں گے آپ کو، جنت میں تو جوانی ہوگی، بڑھاپا ہوگا ہی نہیں، تو آپ جوان ہو کے جنت میں جاؤ گی۔ تو اس انداز میں مذاق صرف مسکراہٹ کے لیے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اتنا تو اس کی اجازت ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن مذاق اڑانا جس میں کسی کی انسلٹ ہو، کسی کی قوم کی جو ہے توہین کی جائے، کسی کے رنگ کی جو ہے توہین کی جائے، کسی کی کوئی عیب جو ہے وہ اچھالا جائے، اس طرح کی باتیں اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ اور یہ والی باتیں وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن صرف مذاق جو میں نے بتایا وہ تو ایک مزاح کے لیے، ذرا جو ہے اپنا موڈ بدلنے کے لیے، چہروں پہ مسکراہٹ لانے کے لیے اس حد تک ہوتا ہے۔ مذاق اڑانا یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ
دوسروں سے اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہتا ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہتا ہے، اور وہ صحیح اس کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی ہنر ہے، نہ کوئی اپنے اندر صلاحیت ہے، کوئی اس میں سکلز ایسی ہے نہیں جس کے ذریعے سے وہ اونچا ہو جائے، ہے وہ بگڑا ہوا، اپنے اندر خامیاں ہیں اور خرابی ہیں، اور وہ ایک خرابی ان میں سے یہ بھی ہے کہ کسی دوسرے کے اونچائی کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کی تعریف کو وہ سن نہیں سکتا، تو اس لیے وہ اس کی مذاق اڑاتا ہے، اس کی اہانت کرتا ہے، اس کی عزت کو اچھالتا ہے، تاکہ جب اس کا مقام گرے گا تو میرا مقام اونچا ہو جائے گا۔ جو صحیح طریقہ ہے اپنا مقام بنانے کا، اونچا کرنے کا، کہ محنت کرے، اپنا اخلاق، اپنا کردار بنائے۔ اللہ کے ہاں سب سے عزت والا وہ ہے، آگے آ رہا ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ لیکن اس جو سیدھا طریقہ ہے اپنا مقام بنانے کا، اپنی عزت بنانے کا، اس طریقے سے وہ مقام اور عزت بنانا نہیں چاہتا، وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے، اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کے اندر خامیاں بیان کرتا ہے، اپنے الزام اور اپنی برائیاں ختم کرنے کے لیے دوسروں پہ الزام لگائے گا، دوسروں کی برائیاں بیان کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام میں منع ہے، حرام ہے۔ نہ کسی قوم کا مذاق اڑانا ہے، نہ کسی فرد کا مذاق اڑانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ تمہارے یہ قومیں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنائی ہیں؟ یہ قومیں پہچان کے لیے ہیں، یہ مختلف قسم کے رنگ پہچان کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے۔ ہم میں سے جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں سب کی ہیں، کان سب کے ہیں، بال سب کے ہیں، چہرہ سب کا ہے، لیکن کسی کا چہرہ، کسی کے آنکھ، کسی کے ناک، آنکھیں دوسرے سے نہیں ملتی، مختلف بنائی ہے نا۔ ایک تو اس میں اللہ کی کمال قدرت ہے، کیونکہ دنیا کے کاریگر جو بھی چیز بناتے ہیں نا، ایک ہی برانڈ، ایک ہی چیز، ایک طرح کی ہزاروں بنا دیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ نے لاکھوں انسان بنائے، لیکن ہر انسان مختلف ہے، حتیٰ کہ یہ انگلیوں کے پور، یہ ہمارے فنگر پرنٹ، یہ ایک ایک انگلی کے کروڑوں انسانوں میں دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ ہر انسان کو اپنی الگ سی صورت دی ہے، الگ صلاحیتیں دی ہیں، اور شکل و صورت الگ دی ہے، بولنے کا انداز الگ دیا ہے، گفتگو کرنے کا اور چلنے کا، بیٹھنے کا، اخلاق، کردار، سب کچھ اللہ نے الگ الگ بنائے۔ کس لیے؟ تاکہ اللہ کی کمال قدرت بھی ظاہر ہو اور پہچان بھی ہو سکے۔ ہم سب ایک جیسے ہوتے تو کیسے پہچانتے؟ سب کے قد بھی برابر ہوتے، رنگ بھی ایک جیسے ہوتے، اور چہروں کی بناوٹ بھی، قد بھی، جسامت بھی، سارا کچھ ایک جیسے ہوتے، تو کیسے پتہ چلتا کون کس کو بلا رہے ہیں؟ اور بولنے کا انداز بھی ویسا ہوتا۔ ہم دیکھیں نا، جو باہر سے کوئی بولتا ہے، ہم دیکھ نہیں رہے اس کو کون بول رہا ہے، لیکن اس کی آواز کانوں میں جاتی ہے، آواز کی ایک پہچان ہے کہ کس کی آواز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے رکھی ہیں کہ تمہارا تعارف ہو سکے، اس لیے نہیں رکھی کہ تم ایک دوسرے پر فخر محسوس کرو۔ یہ فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ کسی کا رنگ اچھا ہے، کسی کا قد اونچا ہے، کسی کی جسامت اچھی ہے، تو یہ فخر کی بات نہیں ہے، اس پر دوسرے کو فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا، کائنات کا عظیم ترین خطبہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، یا ایھا الناس، آگے، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے درمیان قبائل کو پیدا کر دیا، اور نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت ہے، نہ کسی بڑے کو چھوٹے پر کوئی فوقیت ہے، کسی کو سب برابر ہو، اللہ کے ہاں سارے انسان ہو، اور اللہ کے ہاں تقوی والا اور عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے در حقیقت وہ خود وہ انسان گرا ہوا ہے۔ اور ہمارا کوئی مذاق اڑائے بھی صحیح تو ہمیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات تو یہ نا، بدلے میں مذاق اڑانا، کوئی آپ کی غیبت کر رہا ہے، بدلے میں آپ اس کی غیبت کریں، کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کی قوم کا مذاق اڑاتا ہے، آپ اس کی قوم کا مذاق اڑائیں، یہ بھی گھٹیا سوچ ہے۔ ورنہ بڑے انسان جو ہے نا، بڑے انسان وہ ایسے نہیں کیا کرتے، ان کا دل بھی بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا، ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ابھی جو پہلی انہوں نے اسپیچ کی ہے کراچی میں، آپ نے سنی ہو شاید، تو انہوں نے اس میں بڑی زبردست بات کی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ عزتیں ایسے نہیں دیتا ان کی۔ جب میں نے یہ بات سنی، پوری دنیا ان کو چاہنے والی ہے،
پورا ملک پاکستان، ہر مسلمان کا یہ دل ہے جو صحیح معنوں میں مومن ہے، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے، دین کی محبت، اس کا دل کیا کرتا ہے کہ میں بھی جا کے اس سے ملوں۔ یہ کس نے محبت ڈالی ہے؟ کیا ملنے سے وہ پیسے دے گا؟ کہ اس نے اسلام کی خدمت کی ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی کوشش۔ اس لیے ہر مومن مسلمان کے دل میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی ہے۔ اور کتنا بڑا دل، جو میں بات کر رہا تھا، کتنا بڑا جگر ہے۔ بڑا بننے کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے، سینہ بڑا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم جب انڈیا میں پروگرام کیا کرتے تھے نا، تو اپنے پروگرام میں ان لوگوں کو بھی بلاتا تھا جو مجھے گالیاں دیتے تھے، ان کو بھی دعوت دیتا تھا۔ لوگ مجھے کہتے تھے ڈاکٹر یہ تو آپ کے خلاف ہے، یہ تو تقریروں میں آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کے خلاف بولتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، میں ان کو کہتا کہ مجھے گالی دینے سے، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالیاں دے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دیتے ہیں تو دیتے رہیں، مجھے کوئی اس سے پرواہ نہیں، کوئی مجھے برا کہتا رہے، لیکن جو بڑا ہوتا ہے اس کو نہیں پرواہ کہ کون کیا کر رہا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا، تھوک ڈالنے سے، کوئی بندہ چاند کو دیکھ کر چاند پہ تھوک ڈالے تو چاند گندا ہو سکتا ہے، اس کو تو کیا پرواہ ہونی ہے۔ اور کئی ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ بھی مناظرہ کریں گے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ مناظرہ کریں، انہوں نے کبھی کسی مسلمان سے مناظرہ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ کس سے مناظرہ کرتے ہیں؟ وہ کلمہ نہ پڑھنے والوں کو کلمہ پڑھانے والے ہیں، اور ہم کئی کلمہ پڑھنے والے مسلمان، حالت کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں پہ فتوے لگانے والے کے جو کافر ہیں۔ فرق دیکھیں نا کہ وہ غیر مسلموں کو مسلمان بنانے والے، اور کئی ہمارے نام نہاد، ان کو نام نہاد عالم کہنا چاہیے نا، کہ کلمہ پڑھنے والوں کو کافر بنانے والے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے مناظرہ کریں گے۔ انہوں نے تو کبھی کسی مسلمان سے مناظرہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں ان کو دیکھ کر کوئی سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ کس درجے کا کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، ابھی اینکر نے ان سے پوچھا کہ تم سے جو مناظرہ کرتے ہیں تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی کسی مسلمان سے مناظرہ کیا ہی نہیں ہے، میں تو جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو میں مسلمان سمجھتا ہوں۔ ہاں خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو قرآن کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، یا پڑھ کے پھر بھی خرابیاں کر رہے ہیں تو اللہ کو خود حساب دیں گے۔ میری تو کوشش یہ ہے کہ جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، جو کلمہ نہیں پڑھنے والے، میں نے ان کو کلمہ پڑھانا ہے۔ کسی نے مناظرہ کرنا ہے، آئے، اسلام کی حقانیت پر بات کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے، اور کسی پر کوئی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کوئی تنقید نہیں کی، لوگ ان کو گالیاں، کوئی جوکر نائک ان کو کہہ رہا ہے، کوئی کیا گالیاں دے رہا ہے، فیس بک بھرا پڑا ہے، کوئی ان کو مرتد کہہ رہا ہے، کوئی شیطان کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو بھی انہوں نے جواب نہیں دیا، کسی کو بھی۔ اور پھر یہ کہنا کہ مجھے گالی دینے والا، میں نہیں یہ کہتا مجھے گالی دینے والا کیا جنت میں نہیں جائے گا، مجھے گالی دینے والا بھی مسلمان ہے، کوئی ہمیں گالی دے ہم اس کے بارے میں کیا خیال رکھیں گے؟ اللہ بڑے مقام، اونچے مقام ایسے نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہمارا مذاق کرے اس کا بھی مذاق نہیں اڑانا، کرتے ہیں تو کرتا رہے، وہ اس کا اخلاق ہے، ہم نے اپنا اخلاق دکھانا ہے۔ آگے فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت کا بھی مذاق نہ اڑائے، مرد مرد کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ اس لیے کہا کہ مذاق اڑانے تک نوبت تب جاتی ہے جب آپس کے اندر گھل مل جائیں اور گپ شپ کی انتہا ہو جائے۔ مردوں اور عورتوں کا اس قدر آپس میں گپ شپ ہونے ہی نہیں چاہیے کہ لیول اس درجے تک پہنچ جائے کہ آپس اب ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگ گئے ہیں۔ زیادہ تر گپ شپ آپس میں مردوں کی مردوں کے ساتھ ہو، عورتوں کی عورتوں کے ساتھ۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اگلا حکم اسلام کے معاشرتی آداب اور معاشرے کو امن اور سکون میں رکھنے کے لیے اگلا حکم یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچ جاؤ، بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ گمان ہے منفی سوچ سوچنا، منفی سوچ سوچنے کو گمان کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حسن ظن اور ایک ہوتا ہے سوء ظن۔ حسن ظن ہوتا ہے پازیٹیو سوچ، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، اس کی اجازت ہے، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے، اور بری سوچ سوچنے سے منع کیا گیا۔ اجتنبوا کثیرا من الظن،
بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، بے شک اکثر گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، اکثر گمان گمان کیا ہے؟ دو بندے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، آپ سمجھو گے یہ میرے خلاف ہی کر رہے ہیں، آپ جب ذہن میں یہ سوچو کہ میرے خلاف کر رہے ہیں، شیطان اور زیادہ ذہن میں خیالات ڈالے گا، ہاں فلاں موقع پر اس نے وہ بات کی تھی نا، تو میرے خلاف ہی تو تھے۔ اب وہ ویسے وہ دو بندے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، جب انہوں نے دیکھنا شروع کیا بات کوئی اور ہی کر رہے تھے، دیکھے آپ کو تو شیطان نے اور ذہن میں ڈالا، دیکھو تمہیں دیکھ بھی تو رہے تھے نا، یہ بات ہے ہی ایسے۔ تو اس لیے فرمایا گمان سے بچو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو ہے وسائل سے بھی منع کیا ہے، جو وسائل اور اسباب انسان کو گمان تک لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وسائل سے بھی روک دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے بیٹھے ہیں، 3 بندے، تو 3 بندے 2 بندوں کو چھوڑ کر، ایک بندے کو چھوڑ کر 2 آپس میں باتیں نہ کریں۔ ایک ہے مجلس، جیسے ہم کافی سارے بیٹھے ہیں، ان میں اگر 2 بندے آپس میں بات کرتے ہیں تو اجازت ہے، کان میں ایک دوسرے سے بات کر سکتے، ایک ہے بندے صرف 3 بیٹھے ہیں، تو اب 3 بندے ایک کو چھوڑ کر 2 آپس میں کان میں بات نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ تیسرے بندے کے دل میں گمان آئے گا، یار میرے خلاف بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ 3 ہیں تو 3 اکٹھے بات کریں، نہیں کرنا چاہتے تو پھر نہ کریں، اس سے کیا ہوگا؟ گمان پیدا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ اسی طرح ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد نا آپ اپنی بیوی سے، گھر قریب تھا آپ کا چونکہ مسجد کے، اپنی ایک بیوی سے جو ہے نا وہ بات کر رہے تھے، اور باہر سے ایک جو ہے نا، آپ بھی باہر تھے اور ساتھ سے ایک جو ہے نا دوسرے صحابی گزرے، اندھیرا تھا پتہ نہیں چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، پھر اس کے قریب گئے اور اسے کہا کہ یہ تمہیں پتہ ہے کون تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میری بیوی ہے، جس عورت سے میں باتیں کر رہا تھا یہ میری بیوی ہے۔ وہ کہنے کا اللہ کے پیغمبر بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس لیے بتایا کہ کہیں تیرے ذہن میں شیطان یہ نہ ڈال دے کہ پتہ نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس عورت سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ گمان کرنے والے راستے بھی بند کر دیے کہ کہیں گمان پیدا نہ ہو۔ وہ صحابی کہنے کا اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے بارے میں ایسی بات تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی یاد رکھو، شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے اور وہ انسان کو الٹے الٹے گمان دلاتا رہتا ہے، تو لہٰذا اس طرح کے گمان سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو چیزیں انسان کو گمان تک لے جاتی ہیں ان سے بھی روکا ہے، تو ہمیں بھی بچنا چاہیے، گمان کرنا بھی نہیں چاہیے، اور ایسے اسباب کو بھی ان سے بھی بچنا چاہیے جو اسباب ہمیں گمان تک لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان اسباب سے بچیں۔ اور جس آپ کو معلوم ہو کسی موقع پر کہ ان کو آپ کے کسی بھی رہنے والے، آپ کے دوست، آپ کے قریبی، آپ کے والدین، آپ کی اولاد اور بیوی کے لیے شوہر، اگر گمان پیدا ہونے کا کہیں پہ چانس ہو تو فوراً آپ جو ہے اس گمان کو ختم کرنے کے لیے وضاحت دے دیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً اب اکثر گمان یہ پیدا ہوتے ہیں، مسائل بھی آتے ہیں کہ خامد گیا گھر میں گیا، بیوی فون پہ باتیں کر رہی تھی، اب وہ بات کر رہی ہے اپنی ماں کے ساتھ، بات کر رہی ہے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بہن کے ساتھ، لیکن جیسے ہی خامد انٹر ہوا گھر میں اس نے فوراً فون بند کر دیا، موبائل بند کر دیا۔ اب خامد کے ذہن میں فوراً تو گمان آئے گا، پتہ نہیں کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، آئے گا نا گمان۔ اب ایسے موقع پر اس گمان والی جگہ سے بچنا چاہیے۔ آگے ہے تو آپ بلکہ اس کی بھی بات کرا دیں آپ، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے۔ اسی طرح خامد بات کر رہا ہے بند کمرے میں چھپ کے، جیسے ہی بیوی آئی اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ اب اس کے ذہن میں، چاہے کسی غلط جگہ پہ فون نہیں کر رہا، اپنے کام کا کر رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں شیطان تو ڈالے گا نا کہ پتہ نہیں یہ کس سے باتیں کر رہا ہے، جب میں آئی ہوں تو اس نے فون بند کر دیا۔ خصوصاً خامد اور بیوی کی جدائی کرنے میں شیطان کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھی ہے نا حدیث کہ شیطان اس بندے کو تھپکیاں دیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے جو اس کا چیلا خامد اور بیوی میں لڑائی کرا کے آتا ہے۔ تو اس لیے غلط گمان اس جگہ پر سب سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے بچنا چاہیے، اور ایسی جگہوں سے بھی، ایسے کاموں سے بھی جو دوسرے کے ذہن میں غلط گمان پیدا کر دیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض جو ظن ہے، بری سوچ جو ہے وہ گناہ ہے۔
اگلا حکم یہ دیا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی باتوں کی ٹوہ میں نہ رہو، باتیں سننے کے لیے۔ ایک ہے کہ اسلامی حکومت ہے، اب حکومت نے اپنی حکومت چلانے کے لیے کوئی جاسوسی کا محکمہ کیا ہے کہ کوئی دشمن نہ ہو، دشمن کے جاسوس نہ ہوں، وہ تو ایک الگ جو ہے ٹاپک ہے، ایک الگ انہوں نے کرنا ہے، لیکن عام زندگی میں، عام حالات میں کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے پیچھے نہ رہو، باتوں کی ٹوہ میں نہ لگو۔ اور اس میں یہ بھی منع ہے کہ خامند بیوی کی جاسوسی نہ کرے، بیوی خامند کی جاسوسی نہ کرے، جو باتیں سامنے ہو پیچھے نہ لگیں کسی کے، ایسی باتیں جو آپ کو کوئی نہیں بتانا چاہتا، آپ ان کی باتیں چھپ کے نہ سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی بھی قوم کی، کسی بھی لوگوں کی باتیں چھپ کے سنتا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہماری باتیں سنیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے، چھپ کے ان کی باتیں سن رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس انسان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا کہ یہ چھپ کے ان کی جاسوسیاں کیا کرتا تھا اور ان لوگوں کی باتیں سنا کرتا تھا۔ اور پھر ایسے لوگ کرتے کیا ہیں، چھپ کے سن لیا اور پھر دوسروں کو جا کے بتا دیا، اس کی سن کے ان کو بتایا اور ان کی سن کے پھر آگے کسی اور کو بتایا۔ تو جاسوسیاں کرنا ان سے منع کیا۔ اور اگلا حکم یہ دیا ولا یغتب بعضکم بعضا، بعض کی غیبت بھی نہ کرے۔ کسی کی غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی بندے کی برائی، کوئی اس میں بری حرکت ہے، کوئی اس میں خرابی ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ جو ہے چوریاں کرتا ہے، یا جو ہے غلط اس کے تعلقات ہیں، شراب پیتا ہے، کوئی بھی بری حرکت ہے اس کی پیٹھ پیچھے وہ بری حرکت بیان کرنا، یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس کی برائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں، اس کے منہ پہ اس کو بتائیں، سمجھائیں آسانی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر ایک ہمارے بھائی میں خرابی ہے اور ہم بیان کریں، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ ہم میں سے بھی کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت وہ ہوتی ہے کہ کسی کی برائی کرنا، وہ اس میں خرابی نہیں ہے اور ہم یہاں بیان کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ نے اسی انداز میں پوچھا کہ ایک بندے میں خرابی ہے، ہم پھر بیان کر رہے ہیں، کیا یہ غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر ایک بندے میں وہ برائی نہیں ہے اور ہم بیان کرتے ہیں، یہ غیبت نہیں، یہ بہتان ہے، یہ تو ہم نے اس پہ بہتان باندھا، اس میں کمی ہے ہی نہیں اور ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس غیبت بہتان میں لے جاتی ہے، اور جو سوء ظن ہے، جو گمان ہے، برا گمان، یہ بھی بہتان تک لے جاتا ہے انسان کو بہتان تک لے جاتا ہے۔ آپ کسی کے بارے میں برا گمان کر رہے ہیں، وہ ویسا ہے ہی نہیں، آپ نے چاہے الزام لگایا نہیں، ذہن میں تو الزام سوچ لیا نا، اسی لیے آپ کی چوری ہو گئی، اللہ نہ کرے کسی کی چوری ہو، لیکن چوری ہو گئی، جس بندے کی چوری ہوگی اس کے لیے بڑا امتحان ہے۔ اب وہ تو سوچے گا نا اس نے کی ہوگی، جس کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے کہ فلاں نے میری چوری کی ہے، اگر اس نے نہیں کی تو یہ تو ذہن میں اس کے اوپر الزام لگائے بیٹھا ہے نا، اپنے ذہن میں تو الزام لگا رہا ہے نا، چاہے وہ کہے نا، کیونکہ اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، ذہن میں تو سوچ رہا ہے۔ تو چوری جس کی ہوگی اس کے لیے دو نقصان ہیں، ایک تو اس کے چوری کا نقصان، اور دوسرا جس کے بارے میں وہ برے گمان کرے گا وہ اس کا نقصان ہے۔ برے گمان نہیں کرنے، چاہے کوئی بھی نقصان ہو جائے، کسی کے بارے میں جب تک ٹھوس ثبوت نہ ہو ہم اس کے بارے میں اپنے ذہن میں کوئی بھی غلط رائے قائم نہیں کر سکتے۔ ہاں اچھی رائے قائم کریں، اچھی رائے رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب جن کی میں نے بات کی، اللہ بڑا مقام ایسے نہیں دیتا، انہی سے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، انہی سے سیکھیں کچھ نہ کچھ، وہ آئے ہوئے ہیں تو سیکھیں ان سے، ہر تقریر سے ان کی تقریریں سنیں، وہاں جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے تو آن لائن سنیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ انگلش میں کرتے ہیں نہیں اتنی سمجھ آتی تو اردو میں ان کی اب تقریریں ہو رہی ہیں، سنیں اور سیکھیں۔ اللہ بڑے مقام ایسے نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں ان کا ذہن دیکھیں، ان کا گمان دیکھیں، وہ کہتا ہے جو بندہ مجھے گالی دیتا ہے، گالی دینے کے باوجود بھی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، پھر بھی وہ اچھا مسلمان ہے، پھر بھی وہ کلمہ پڑھنے والا تو مسلمان ہے، میں اسے اپنی دعوت پہ بھی بلاتا ہوں، برا گمان تو نہیں سوچا نا، ہو سکتا۔ اور پھر یہ بھی کہا ہو سکتا ہے اسے غلط فہمی ہوئی ہو، میرے بارے میں اس کو کسی نے غلط گائیڈ کر دیا ہو، اس لیے وہ مجھے برا کہہ رہا ہے۔ جب آئے گا، سنے گا، دیکھے گا تو پتہ چل جائے گا۔ اور ایسی رائے کیوں بنی؟ ان کی اتنی اچھی رائے، اتنا اچھا سوچ کیوں بنا؟ انہوں نے جو ہمیں پاکستانی کو نصیحت کی ہے نا،
اس پہ عمل کریں تو ہماری رائے بھی ویسے بن جائے گی۔ انہوں نے کیا نصیحت کی ہے؟ ہاں، انہوں نے پاکستانیوں کو خصوصاً نصیحت کی ہے۔ کہتے ہیں پاکستانی میرے دل کے بڑے قریب ہیں، اور پاکستانیوں کو نصیحت کیا ہے؟ روزانہ قرآن پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آدھا گھنٹہ پڑھیں، 20 منٹ پڑھیں، روزانہ پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جب یہ قرآن ہم نے پڑھا ہو تو کسی کے بارے میں پھر برا سوچیں گے؟ یہ قرآن پڑھا ہو کسی کا مذاق اڑائیں گے ہم؟ جو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، صحیح معنوں میں قرآن نہیں پڑھا، دیکھ کے پڑھا ہوا ہے بس، ترجمہ نہیں آتا، اس کے مطابق عمل نہیں ہے ان کا۔ اگر قرآن کے مطابق عمل ہو تو انسان کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو برا نہیں کہتا، کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، قرآن کہہ رہا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا تو دور کی بات ہے کہ اسلام کا عالم اسلام کا عالم جنہوں نے لاکھوں لوگ مسلمان کیے ہیں، اس کی غیبت کرنا، اس کو برا کہنا، یہ تو کسی مومن مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا۔ تو انہوں نے پڑھا ہے قرآن، تو اس لیے اتنا اچھا ذہن بنا ہے، اتنی اچھی سوچ بنی، اور اللہ نے دنیا میں بھی مقام دیا ہے، دنیا میں بھی اللہ نے ان کو مقام دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو بلندیاں عطا کرتے ہیں، اور اس قرآن کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں اللہ قوموں کو پستیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ کتاب پڑھنے والے، ہر ایک کو قرآن پڑھنے کا مشورہ دینے والے، اور کئی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ تقسیم کرنے والے، لوگوں کو قرآن کی طرف بلانے والے، اللہ نے دنیا میں بھی مقام دیا ہے۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں مقام دے تو قرآن کے قریب ہوں، جتنا قرآن پڑھیں گے اتنا ہماری اصلاح ہوگی، اتنا ہی ہمیں اللہ رب العالمین اونچا کرتے جائیں گے۔ اور ان کا ایک لیکچر ہونا ہے، خاص طور پہ وہ لیکچر ضرور سنیں۔ پہلے سے بھی ان کا یہ لیکچر ریکارڈڈ موجود ہے، 3-4 گھنٹے کا لیکچر موجود ہے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری کیوں ہے۔ آپ ابھی بھی یوٹیوب پہ سرچ کریں تو ان کا یہ لیکچر آپ کو مل جائے گا۔ کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ اور یہی اسی موضوع پر، اسی ٹاپک پر انہوں نے لیکچر دینا ہے دوبارہ ہمارے ملک میں۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ کس لیے ضروری ہے؟ سمجھ کر پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جب تک سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن میں کیا ہے۔ اور ہمارے ملک میں وہی لوگ ہی ان کی مخالفت کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھو۔ وہ کہتے ہیں قرآن کو ترجمے سے پڑھو، اور یہ کہتے ہیں قرآن کو ترجمے سے پڑھا تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ دکانداری بند ہوتی ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں ان کو نہ سنو، ان کو پاکستان نہ آنے دو، بین کر دو، لاہور میں نہ آنے دو۔ بھائی وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی ایٹم بم ہے اس کے ساتھ؟ کیا کرتا ہے وہ؟ صرف یہی دعوت، اسی دعوت سے ان کو تکلیف ہے کہ وہ کہتا ہے سب کو قرآن کو پڑھو، سمجھ کر پڑھو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اور وہ بتاتا ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا انسان کے لیے کیوں ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے۔ بغیر ترجمے کے پڑھنا، بغیر سمجھ کے پڑھنا، قرآن کا حق ادا ہی نہیں کیا ہم نے۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت دیکھ لیں اور ہمارا ٹائم مکمل ہونے والا ہے۔ ایحب احدکم، بلکہ اسی کو کمپلیٹ کر لیں۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی بھائی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، اللہ فرماتے ہیں یہ بات سن کے تو کراہت آتی ہے کہ مردہ بھائی مرا ہوا ہے، اس کی لاش پڑی ہے، اور اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا کتنا کراہت والا کام ہے، سنتے ہی کراہت آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات سنتے تو تمہیں کراہت آتی ہے، جب کسی اپنے بھائی کی غیبت کر رہے ہوتے ہو تو تب کراہت نہیں آتی تمہیں؟ ایسے سمجھ لو نا، ایک بندہ نہیں ہے یہاں پہ، غائب میں ہے، جس طرح مردہ ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، مردہ انسان پڑا اس کو نوچو، اس کا جسم چیرو پھاڑو، وہ کچھ نہیں کر سکتا نا۔ اسی طرح جو بھائی نہیں ہے ہمارا یہاں پر مجلس میں نہیں ہے، پیٹھ پیچھے، وہ مردے کی طرح ہی ہے نا۔ خود یہاں موجود ہوتا تو اپنی غیبت کا دفاع کرتا، آپ اس پر کوئی الزام لگاتے یا اس کو کوئی بھی بات، اس کی کوئی برائی بیان کرتے، وہ اپنی صفائی دیتا، وہ کہتا تمہیں غلط کسی نے گائیڈ کر دیا، غلطی ہے، اصل میں یوں تھا، اپنی کوئی عزت کا دفاع کرتا۔ وہ نہیں ہے، پیٹھ پیچھے بالکل ایسے ہے جس طرح مردہ ہے، اب اس کی عزت مردہ ہے تمہارے لیے، اس کو نوچ نوچ کے تم اس کی عزتوں کو اچھال رہے ہو۔ جس طرح یہ ناپسند ہے اسی طرح وہ بھی ناپسند کرو۔ اور اس پر محدثین نے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ہے عام بندے کی غیبت کرنا، عام بندے کی غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اور ایک ہے عالم دین کی غیبت کرنا، دین کے داعی کی غیبت کرنا، دین کے داعی کی، کسی امام کی، کسی عالم کی،
اس کی غیبت کرنا اتنا برا ہے کہ گوشت بھی مردہ بھائی کا کھا رہے ہو اور زہریلا گوشت کھا رہے ہو تم، کیونکہ عام بندے کی غیبت کرنا کم جرم ہے، کم نقصان ہے۔ کسی عالم کی غیبت کریں گے اس سے کیا ہوگا؟ ایک اس کی غیبت کا گناہ، دوسرا اس کے ساتھ جو لوگ اس کے علم کے ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ بھی دور ہوں گے، متنفر ہوں گے، دین سے نفرت پیدا ہوگی ان لوگوں کو، ڈبل گناہ ہوگا۔ اگر کسی عالم جو ہے کوئی دین کا داعی، وہ کوئی فرشتہ تھوڑی ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، تو اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہو گئی اس کی غلطی، تو اس کو تنہائی میں سمجھا دیں، بتا دیں کہ جی آپ سے یہ غلطی ہو گئی، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ توبہ کرو اللہ رب العالمین سے، استغفار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لیں۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔